تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کرم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور آج میں پشاور پریس کلب کے باہر ہی احتجاجی دھرنا یہاں پہ ہے، اور اس میں عابد شاکری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں ایشو کیا ہے، اور پھر اب جو امن معاہدے کی طرف ہم جا رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر یہ 1935 سے ایک ایشو چل رہا ہے، یہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اس وقت ضلع کرم کی جو صورتحال ہے بہت ابتر صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ضلع کرم کے تمام لوگ شیعہ سنی اقلیتیں اس وقت بہت تکلیف میں ہے راستوں کی بندش کی وجہ سے، جیسا کہ غزہ ہے تقریباً دوسرا غزہ ہے۔ ضلع کرم یہ وہ واحد ضلع ہے کہ تقریباً جو 8 ایجنسی تھے، 8 میں سے فقط وہاں پہ کاغذات موجود ہے، یعنی ریکارڈ موجود ہے۔ یہ مری کا جو معاہدہ ہے اس میں بھی باتیں ہیں کہ کاغذات مال کے مطابق ہر ایک کو جو اس کا زمین ہے، گھر ہے، دے دیا جائے۔ اب اس کا لاگو کرنے تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ابھی تک اس کے لاگو کرنے میں ناکام ہے۔ باقی میں آپ کو شرعی نقطہ نگاہ سے عرض کروں، بلکہ ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے چند روز پہلے کوئی پروگرام تھا، اس میں بھی یہ بات عرض کی۔ میں جس فقہ سے تعلق رکھتا ہوں، میرے فقہ کے مطابق اگر کوئی زمین کسی اور کی ہو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ راضی نہ ہو وہاں پہ میرے عبادات ٹک نہیں ہے، وہاں پہ میری نماز صحیح نہیں ہے، وہاں پہ میری دوسری عبادات صحیح نہیں ہے، وہاں پہ میں گھر بنا نہیں سکتا ہوں۔ اب اتنے واضح شرعی احکام کے باوجود اور مری معاہدہ کے باوجود جہاں تک تعلق اس مسئلے کا حکومت کی طرف سے ہے، فیصلے نہیں ہوتے ابھی تک۔ کاغذات مال کے مطابق فیصلے نہیں آتے۔ اب تو علاقہ مرجن ہو گیا۔ اچھا، مرجن ہونے کے بعد وہاں عدالت آ گئی، ماشاءاللہ جج آ گئے، تو یہ تو سب سے پہلا مسئلہ تھا نا کہ فیصلہ کرتے کہ یہ زمین آپ کی ہے، یہ میری ہے، یہ فلان کی ہے، یہ فلان کی ہے۔ پھر جو نہ مانتے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن سارے کا سارا مسئلہ حکومت سے خراب ہے۔ وہ ان مسائل کے حل کرنے میں ناکام ہے، ان مسائل کو حل نہیں کرتا، پتہ نہیں ان کی کیا مقاصد ہے۔ تو اس کی وجہ سے آہستہ 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 یہاں تک بات آ پہنچی۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی میں عرض کروں کہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، نہ شیعہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، نہ سنی چاہتے ہیں، چونکہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اور نہ جنگ مسائل کا حل ہے۔ مسائل کا حل بات چیت ہے، اور ہم پشتون ہیں، پشتوں میں جرگہ تو تقریباً بہت زیادہ اس کا رواج ہے، آپ کو خود اس بات کا علم ہوگا۔ تو شیعہ سنی کبھی بھی اس مسئلے میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ چاہتے ہیں، یہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کو شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اس بات کی بھی وضاحت بھی کروں کہ ملک کے دوسرے حصے میں جہاں پہ مثلاً ایک مسلک والے ہو، جہاں پہ وہاں اہل سنت ہو، شیعہ نہ ہو، وہاں پہ اس قسم کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے یا نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا ایشو ہے؟ چلو فرض کریں ہم تو شیعہ سنی کا رنگ دیا جاتا ہے، وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ قطعاً شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس واسطے ہمارا یہ جو دھرنا ہے، یہ جو پروگرام ہے، یہ باقاعدہ ضلع کرم کے جو ہے، ضلع کرم میں شیعہ ہے، سنی ہے، اقلیتیں ہیں، ہم سب کے لیے یہاں اکٹھے ہیں کہ وہ بیچارے مظلوم ہے۔ اب اسلام میں اور انسانی حقوق میں وہاں بوڑھے بچے ہیں، وہاں خواتین ہیں، وہاں بوڑھے ہیں، وہاں بچے ہیں، وہاں خواتین ہیں، اس طرح مریض ہے وغیرہ وغیرہ۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ مذاکرات بھی کرتے ہو، طرفین بیٹھے ہیں، مذاکرات بھی، اور یہاں سے آپ نے ان کو گلی میں بھی پکڑا ہے۔ ان پہ جس طرح غزہ ہے، غزے کا وہ اپنے ایک ماحول بنایا ہے، روڈ بند ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، وہاں دوائیاں نہیں ہے، وہاں پہ پیٹرول نہیں ہے۔ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن، ابھی تو سردی کی چھٹیاں ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ایجوکیشن کے جو سکولز وغیرہ تھے وہ بند تھے، کیونکہ لوگ جا نہیں سکتے تھے۔ آپ کی دوسرے وہ ادارے جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں۔ تو اب اس کا تکلیف عوام کو ہے، تو اس تکلیف کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس کرے۔ یہ اسٹیٹ ہے، آخر میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ اسٹیٹ سے اس وقت لوگ گلہ مند ہیں، اور باہر ممالک میں بھی جو مظاہرے ہیں، باہر میڈیا میں جو اس کے یہ خبریں چل رہی ہے، تو بھی یہ سوچیں گے کہ یا تو یہ اسٹیٹ نہایت کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات نہیں، وہ ہمارا اسٹیٹ ہے، ہمارے ادارے ہیں، یا یہ ہے کہ مثلا چند سرپسند ان کے قابو کرنے میں اسٹیٹ ناکام ہے، تو یہ دونوں ہمارے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں۔ عابد صاحب یہ بتائیں کہ یہ امن معاہدے میں مشکلات کیا ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ اور یہ جو آپ کہتے ہیں، دوسرا میرا کوشچن اسی میں ہے کہ
یہ جو شرپسند ہیں تھوڑے سے ہیں، آخر یہ کیوں دونوں کو لڑوا رہے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں قابو کیا جا رہا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں طالبان بھی آ گئے ہیں، داعش بھی آ گئی ہے، ان کا رول کتنا ہے اس کے اندر؟ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا تفصیل کے ساتھ۔ عرض یہ ہے کہ جہاں تک امن معاہدوں کا تعلق ہے، امن معاہدوں میں باقاعدہ کوہاٹ میں کب سارے امن معاہدے اس کے حوالے سے جرگے ہو گئے، البتہ اس سے پہلے بھی کافی سارے ہو چکے۔ گرینڈ جرگا والوں نے بہت کوشش کی، لیکن افسوس ہے کہ کامیابی نہیں ہوئی، یا ہو جاتا ہے چند دنوں کے لیے پھر دوبارہ کام خراب ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ابھی جرگے بیٹھے ہیں، ان جرگوں کے بارے میں آپ کو جو خبر عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلک والے ہیں انہوں نے تو دستخط کیے ہیں۔ اب بات ہے ہمارے جو سنی برادران ہیں ان کے بال ان کے کورٹ میں ہیں، لیکن یہ خبریں آ رہی ہے، بلکہ ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہے کہ بعض وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کی وہ خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، کسی مسلمان کو۔ نیشنل ایکشن پلان میں یہ ہے کہ سوائے اسلامی مملکت کے سربراہ کے علاوہ کسی اور کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جہاد ہے۔ اس قسم کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہ لوگ ہمارے جرگے والے، میں اگر یہ بات عرض کروں تو شاید میری یہ بات غلط نہ ہوگی کہ ہمارے اہل سنت ایک لحاظ سے ہم سے زیادہ مظلوم ہے۔ وہ یہ کہ محاصرے میں تو سب ہے، لیکن ان کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے لیے وہ بھی درد سر ہے۔ وہ جو شریف اہل سنت ہے، وہ جو بھی امن والے ہیں، ان کے لیے مشکلات بہرحال وہ کھڑے کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اب یہ آج خدا کرے کہ وہ معاہدے پہ، امن معاہدے پہ دستخط ہو جائے، ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی عرض کروں، باقاعدہ وہاں پہ جو تکفیری لوگ ہیں وہ آ چکے ہیں ضلع کرم میں مختلف جگہوں میں، اور ان کے ویڈیوز بھی چلتے ہیں، ان کی نقل و حرکت بھی ہے۔ اور یہ ٹی ٹی پی آپ کو پتہ ہے کہ ضلع کرم 3 طرف سے وہ افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے، اور ایک طرف پاکستان، یہ راستہ جو ہے ٹل پرشنا روڈ یہ ہے، اور وہاں سے آنے میں کوئی پرابلم ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وقت بالکل وہاں آئے ہیں یہ لوگ، ان کی نقل و حرکت ہے، باقاعدہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ نہیں امن کا معاہدہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس قسم کی مشکلات ہے۔ بہرحال پیر بھی گلہ حکومت سے ہے، حکومت چاہے، مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہماری حکومت، ہمارے ملک کے ادارے اتنی بے بس نہیں ہے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بے بس شو کیا ہے۔ اگر یہ چاہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک گھنٹے میں تو کم از کم 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں پورے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ہتھیار دینے پہ راضی ہیں آپ لوگ کو؟ دیکھو، ہتھیار کے حوالے سے بھی جو باتیں تھی ہمارے مشران کے ساتھ طے ہو گئی، انہوں نے 2 دستخط بھی کیے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔ ہتھیار کا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، ہماری 3 طرف افغانستان ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ بات نہایت معذرت ساتھ عرض کروں، کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کی، ہمارے اہل سنت کا نام بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ٹی ٹی پی والے، یہ بھی اہل سنت اپنے آپ کہتے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی والے جن کو ہمارے اداروں نے فتنۃ الخوارج کا، یہ فتنۃ الخوارج جو ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت پہلے ہمارے بارے میں کہا کہ واجب القتل ہے، ان کا قتل کرنا ثواب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ہم ہتھیار دے دیں، تینوں طرف یہ ہے، ٹھیک۔ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ قرآنی آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی نے کسی نفس کو بلا وجہ قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہم کسی انسان کے قتل کو جائز نہیں سمجھتے۔ سنی تو ہمارے بھائی ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کی فتویٰ ہے کہ اہل سنت کی جو مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہے۔ اہل سنت کے بارے میں ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ وہ ہماری بہن، ہماری جان ہے۔ اہل سنت ہمارا، از خدا یہ سوچ بھی کسی کو نہ دی کہ ہم اہل سنت کے خلاف یہ ہتھیار رکھیں یا حکومت کے خلاف رکھیں۔ حکومت، وہ ادارے آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں، ابھی تک حکومت کے لیے پرامن علاقے شیعہ علاقے ہیں، چاہے ضلع کرم میں ہو، چاہے ضلع اورکزے میں ہو یا دوسرے جگہوں میں ہوں۔ یہ ہتھیار جو ہمارے لوگ رکھتے ہیں، نہ حکومت کے خلاف رکھتے ہیں، نہ حکومت کے قانون کے خلاف ورز ہیں ہم، اور نہ اہل سنت کے برادران کے خلاف۔ لیکن وہ لوگ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، جنہوں نے فتوی دی ہے کہ ہم واجب القتل ہے، کل وہ آ جائے، بہت مزہ، کل وہ آ جائے، تو اس صورت میں پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے دفاع تو حکومت کی صورتحال جو آپ کو معلوم ہے کیا صورتحال ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے قافلے پہ حملہ کیا اور اس کے بعد بگن پہ حملہ کیا، تو وہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو حوالے نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے بھی ایک ایشو ہے، آ رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عرض یہ ہے کہ قافلوں پہ جو حملے ہو چکے ہیں، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا اہم سوال یہ ہے کہ دونوں قافلوں کے ساتھ سرکاری سیکورٹی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ نہ وہ خود مارے گئے،
نہ ان دہشت گردوں کو مارا، اور ان کی موجودگی میں جو 2 واردات ہو گئے سیکیورٹی والوں کی موجودگی میں ہو گئے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو جو مجرم ہیں، صحیح معنوں میں مجرم ہیں، بسم اللہ حکومت کیوں اپنے کمزوری دکھاتے ہیں؟ ان کو پکڑے نا، کون ان کے لیے رکاوٹ ہے؟ لیکن ایک بات ہے، مثلا خدا نخواستہ جرم ایک نہیں کیا ہو، کسی بے گناہ پہ وہ کرے، یہ الگ بات ہے، ٹھیک۔ باقی جو مجرم ہیں، جن کی کرتوت واضح ہے، جو کہ بل کھول کھول کر وہ بولتے ہیں کہ مثلا یہ ہے وہ ہے، وہ حکومت ان کی، یہ کمزوری بھی حکومت کی ہے، پکڑے ان کو، کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ تو ہمارا ان سے سوال ہے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ یقیناً ایک اہم ایشو ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج امن معاہدہ ہو جائے گا اور یہ راستہ کھل جائے، کیونکہ 4-4.5 لاکھ لوگ جو ہیں پاڑہ چنار میں محصور ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو یقیناً ان کو جو ہے ادویات بھی وہاں پہ نہیں ہیں، تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا جی، خدا آپ کو جزائے خیر۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔